فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، جس عنوان سے متعلق مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے ایک اچھے مقرر کے اعمال اور اوصاف۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ایک اچھے مقرر کے 35 اعمال اور اوصاف ذکر کروں گا، اور اگر یہ 35 اوصاف کسی مقرر میں، خطیب میں آ جائیں تو رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فیض کو معاشرے میں پھیلائیں گے اور عوام و خواص اس سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیان کرنا، تقریر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان کا تذکرہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا۔ دیکھیں، ہمیں مناطقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کا مطلب بولنے والا حیوان، یعنی جو گفتگو کر سکے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ حیوان ہیں لیکن ناطق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اظہار ما فی الضمیر کے لیے جو نعمت عطا فرمائی وہ زبان کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یقیناً بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ جس طرح جادو کے ذریعے سے دوسرے پر ایک اثر ہوتا ہے، اسی طرح بیان کے ذریعے سے بھی دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ اب ایسے کامیاب مقرر کون سے ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا وصف ہے اخلاص۔ جس خطیب کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین کی رضا کے لیے بیان کرتا ہے، دنیاوی کوئی غرض اور مقصد اس کا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کی گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اور جہاں انسان کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا خطیب، اچھا مقرر اور واعظ کہیں، اور یہ مقصد مال اور دولت، حرص و ہوس اور دنیا ہو، تو پھر بات میں تاثیر نہیں رہتی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ جس نے علم حاصل کیا، ایسا علم جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور اس نے نہیں حاصل کیا مگر دنیا کے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے پہلی بات اور پہلی اہم گزارش، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہماری گفتگو سے کسی کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بات ہو۔ اخلاص کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے سامعین کی تعداد کتنی ہے، کہ اگر تعداد زیادہ ہوگی تو میں گفتگو تفصیلی کروں گا، اور اگر تعداد کم ہو تو گفتگو مختصر کر دی جائے، ایسا نہ ہو۔ بلکہ سامعین چاہے 1 ہو یا 1000 ہو، انسان گفتگو کرتے وقت مقصود یہی ہو کہ انہیں فائدہ ہو۔
इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु हज़रत 1 साल तक दर्स देते रहे और आपके दर्स कुरान में सिर्फ़ एक आदमी होता था और उसके बाद रफ्ता रफ्ता तादाद बढ़ती गई, लेकिन आप फरमाते थे मैं एक आदमी के लिए इतना ही मुताला किया करता था जितना कि मैं सैकड़ों इंसान अगर दर्स में हो उनके लिए मुताला करता हूँ, इतनी ही तैयारी में एक शख्स के लिए भी करता था। तो इखलास में पहली चीज़ क्या है, सामीन की तादाद को न देखा जाए। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में इन्होंने बयान किया। बयान करके जब फारिग हुए तो चूँकि इनका बयान बहुत तफसीली था, तकरीबन 2 घंटे पर मुश्तमिल था, बयान करके जब बाहर आए दिल्ली की जामे मस्जिद से नीचे आ रहे थे, इतने में एक शख्स आया, वो हज़रत को पहचानता नहीं था और हज़रत से कहने लगा कि ये बताइए हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह का बयान हो गया? हज़रत ने फरमाया हो गया। तो कहा मैं तो बहुत दूर से आया था हज़रत का बयान सुनने के लिए और मैं शरीक न हो सका। हज़रत ने उसकी तलब को देखा, फरमाया भाई शाह इस्माइल मैं ही हूँ, बैठो मैं पूरा बयान तुम्हें कर देता हूँ। चुनाचे वही 2 घंटे का बयान उसे सीढ़ियों पर बैठाकर पूरा बयान उसको सुना दिया। तो ये है इखलास। तो सामीन पर नज़र नहीं होनी चाहिए, हमें तलब पर नज़र होनी चाहिए। अगर तलब वाला एक भी मौजूद है तो हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। नंबर 2, इखलास में दूसरी चीज़ ये है उजरत तलब नहीं करनी चाहिए। आजकल उमूमन देखने में आता है बात साथी कहीं बयान के लिए जाते हैं, पहले से उजरत तय कर दी जाती है कि इतनी उजरत में लूँगा, या कोई नात पढ़ने के लिए तिलावत करने के लिए जाता है इतनी उजरत तय कर देता है। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हम अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, किसी नबी ने अपनी दावत पर उजरत तलब नहीं की। मैं ये नहीं कहता उजरत लेना हराम है, मैं कहता हूँ मुतालबा नहीं करना चाहिए। मुतालबा नहीं करना चाहिए, अगर कोई दे दे तो ये अल्लाह की तरफ से एक हदिया और आतिया है, कबूल कर देना चाहिए। अपनी तरफ से फरमाइश करना, मुतालबा करना, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। इखलास के अंदर तीसरी चीज़ क्या है, वो एक अहम बात ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए इश्तिहार में मेरा नाम है या नहीं, मेरा नाम बड़े हरूफ और जली हरूफ के साथ है या छोटे हरूफ में है, मेरे नाम के साथ कितने अलक़ाबात हैं और कितने अलक़ाबात नहीं हैं। बस ये देखना चाहिए जहाँ दीन की दावत मिल जाए इंसान पहुँच जाए। इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, अल्लाह ख़ुद आपको कबूलियत अता फरमाएगा। हमारे अकाबिर में इखलास कितना था। एक किताब है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी वाक़यात और करामात की रोशनी में। इस किताब में वाक़या है हज़रत शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान तय था। हज़रत जैसे ही जलसागाह में आए, बयान करने के लिए स्टेज पर पहुँचे तो किसी ने हज़रत को कहा कि करीब में हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत बयान फरमाएंगे। हज़रत मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर आए और फरमाया कि हज़रत मौलाना इलियास साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तुम सब भी वहाँ जाओ। वहीं पर अपना बयान ख़त्म कर दिया। उधर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानी हैं, उन्हें पता चला कि हज़रत शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे। हज़रत स्टेज पर आए, मुख्तसर बात करके बात ख़त्म कर दी। फरमाया मैं भी वहाँ चलता हूँ, तुम सब भी वहाँ चलो। चुनाचे यहाँ के जलसे वाले उस तरफ जा रहे हैं और वहाँ के जलसे में जितने लोग शरीक थे वो इस तरफ आ रहे हैं। रास्ते में दोनों मजमे वालों की मुलाकात हो गई, न जलसा इधर हुआ न जलसा उधर हुआ, लेकिन इखलास व लिल्लाहियत की एक मिसाल क़यामत तक कायम करके चले गए। इसलिए पहली बात मैंने अर्ज़ की इखलास। नंबर 2, दूसरी चीज़ है तक़वा और हुस्न अखलाक। एक अच्छा ख़तीब वो होगा जिसकी ज़िंदगी में तक़वा होगा। याद रखें अल्लाह तक़वा के ज़रिए से इल्म देता है, वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। जितना इंसान की ज़िंदगी में खशियत और तक़वा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाफ़ज़े को तेज़ कर देता है और अल्लाह ताला उसे वो इल्म देता है जो कसबी नहीं होता, वहबी होता है। तक़वा पर इल्म वहबी मिलता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है। खुदा न करे अगर इंसान गुनाह में है तो उसकी गुफ्तगू में तासीर नहीं रहती,
بات کرے گا بڑی مدلل مسجع مقفع اشعار بھی ہوں گے، اس کی گفتگو میں عربی عبارات بھی ہوں گے، لیکن سامعین پر اثر نہیں ہوگا۔ اثر تب ہوگا جب ہماری زندگی میں تقویٰ ہوگا، جب بات دل سے نکلی ہوگی تو وہ آگے جا کر دل پر اثر کرے گی۔ اللہ رب العزت تقویٰ کی وجہ سے دل پر وہ علوم اور باتیں القاء کرتا ہے جس کی مجمع کو ضرورت ہوتی ہے۔ مجمع جو طلب لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر زبان پہ وہ جاری کر دیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں تقویٰ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے علوم عطا فرمائے، میں بات سمجھانے کے لیے 3 واقعات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 150 ہجری۔ حضرت کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے، وفات 150 میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس دور میں کتابیں مدون ہی نہیں تھی کہ آپ مطالعہ کرتے۔ حدیث کی باقاعدہ تدوین تو 3ری صدی میں ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ خود پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 911 ہجری نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن الانس فی المؤطا ولم یسبق ابا حنیفہ احد۔ علم شریعت کو آپ نے مدون کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیروی کی ہے موطا میں احادیث پر ابواب قائم کرنے میں۔ تو گویا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مطالعہ زیادہ نہیں کیا، لیکن 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جب زندگی میں اتنا تقویٰ تھا تو 12,70,000 مسائل کے لیے اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضع کر کے چلے گئے۔ تقویٰ پر اللہ علم وہبی دیتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 728 ہجری، ان کا واقعہ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 744 ہجری۔ ان کی کتاب العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کنت اذهب الى المساجد المهجورة وامرغ وجهي في التراب واقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی۔ میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں، اپنی پیشانی رگڑتا ہوں اور مٹی اپنے گال پہ ملتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے حضرت آدم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا تو مجھے بھی علم عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسا علم دیا، آج دنیا انہیں شیخ الاسلام کہتی ہے۔ آپ ان کے جب مجموعۃ الفتاویٰ پڑھو گے، آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی، وہ سب علم وہابی ہے۔ تو تقویٰ پر میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ علم وہابی دیتا ہے، زبان پر اللہ رب العزت بیان کو جاری کر دیتا ہے، ایسی گفتگو کرا دیتا ہے بسا اوقات انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسری چیز، جتنا تقویٰ ہوگا اتنی تاثیر ہوگی۔ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 593 ہجری، صاحب ہدایہ، انہوں نے یہ جو ہدایہ کتاب لکھی ہے کتنے تقویٰ کے ساتھ۔ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 786 ہجری، اور علامہ تاش کبرازادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں واقعہ لکھا کہ صاحب ہدایہ نے ہدایہ کو 13 سال کے عرصے میں لکھا اور 13 سال تک روزے کی حالت میں لکھا۔ 13 سال کے عرصے میں لکھا اور 13 سال تک روزے کی حالت میں لکھا۔ وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى صَوْمِ أَحَدٌ، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی بھی ان کے اس عمل پر مطلع نہ ہو۔ خادم کھانا رکھ دیتا، اس کو بھیج دیتے، اپنے کسی دوست کو شاگرد کو کھلا دیتے۔ 13 سال تک روزے کی حالت میں انہوں نے ہدایہ کو لکھا۔ آج اللہ رب العزت نے اسے کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ قرآن کریم صحیح بخاری کے بعد اگر نام آتا ہے فصاحت اور بلاغت میں اور مختصر عبارت میں فصیح انداز میں مسائل کے تذکرے میں تو ہدایہ کا نام آتا ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1352 ہجری سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ فتح القدیر لکھ سکتے ہو؟ فرمایا الحمدللہ لکھ سکتا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت ہدایہ لکھ سکتے ہو؟ فرمایا ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔
جو امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم سے وسعت مطالعے سے اور گہرائی سے واقف ہے، انہیں معلوم ہے حضرت نے یہ کیسا گہرا جملہ کہا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، دوسری چیز، جتنا خطیب کی زندگی میں تقوی ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، رب العالمین اسے علم عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، عمل۔ انسان جو بات کر رہا ہے پہلے اس پر خود بھی عمل کرے۔ اگر ایک خطیب ہے، ایک عنوان پر بات کر رہا ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ ان گناہوں سے بچتا نہیں ہے، تو اس کی گفتگو میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے تیسرا وصف عمل ہونا چاہیے۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم یعلم۔ جب انسان عمل کرتا ہے اس پر جو جانتا ہے، اللہ اس کو وہ علم دیتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں۔ العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمرۃ۔ علم بغیر عمل کے اس طرح ہے جیسے درخت ہو اور اس کا پھل نہ ہو، جیسے نہر ہو اور پانی نہ ہو۔ تو اس نہر کا فائدہ کوئی نہیں، اس درخت کا فائدہ کوئی نہیں جس پر پھل نہ ہو، اس علم کا فائدہ کوئی نہیں جس پر عمل نہ ہو۔ صحابہ کی زندگی میں عمل بہت زیادہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں 2 واقعات لکھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی، خوشبو لگائی، اپنا لباس تبدیل کیا۔ تو کسی نے کہا آپ کے ہاں تو آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ نے خوشبو منگا لی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ غم جو ہوتا ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ تو مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے خوشبو منگائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ لکھا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے بھی لباس تبدیل کیا، خوشبو لگائی۔ کسی نے پوچھا آپ کے ہاں تو بیٹے کا انتقال ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے خوشبو اس لیے لگائی تاکہ سوگ کی حالت ختم ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ عمل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی رات کو نہیں سوتا مگر اس وقت جب کہ میں نے اپنا وصیت لکھی ہو اور وہ وصیت میرے سرہانے ہو، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن سے یہ حدیث سنی کہ مسلمان اس وقت تک نہ سوئے جب تک اس کی وصیت اس کے سرہانے موجود نہ ہو، اس دن سے لے کر آج تک میرا یہی عمل ہے۔ اس لیے میں نے تیسری بات رکھی ہے عمل۔ جتنا عمل ہوتا ہے علم یاد رہتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہوگا جو پڑھا ہے انسان بھول جائے گا، اور عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ علم وہابی دے گا، نئے نئے علوم اللہ تعالیٰ اس پہ کھول دے گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی میں نے اس پر عمل کیا، لیکن جب ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنے لگوائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو 1 دینار دیا، تو فرماتے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے بھی پچھنے لگوائے اور اس کو 1 دینار دیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تبھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث بنایا تھا۔ اس لیے میری تیسری گزارش، خطیب کی زندگی میں جب عمل ہوگا بات میں تاثیر ہوگی۔ انسان گفتگو کرے، بتائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، خود زندگی میں تلاوت نہ ہو، نماز کے اہتمام کی ترغیب ہو اور خود ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام نہ ہو، بد نظری سے انہیں منع کر رہے ہوں اور خود ہم ٹچ موبائل لے کر مسجد کے اندر اس کا منفی استعمال کر رہے ہوں، تو پھر گفتگو میں تاثیر نہیں رہتی۔ نمبر 4، ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق ہو۔ ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق ہو۔ جب انسان کہیں بیان کرنے کے لیے جاتا ہے یا ممبر پر بیٹھتا ہے، سامعین کی سب سے پہلی نگاہ اس خطیب کی ظاہری وضع قطع پر ہوتی۔ اب اگر ظاہری وضع قطع ہی اس کی شریعت کے خلاف ہے، لباس شریعت کے موافق نہیں ہے، ظاہراً شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو گفتگو میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کرے سفید لباس کا اہتمام کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید لباس کو پسند فرمایا اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفن دیا کرو۔ تو سفید لباس آپ کو پسند ہے، تو جب انسان کے ظاہر میں صفائی ہوتی ہے تو اللہ اس کا اثر باطن پہ بھی ڈالتا ہے، پھر باطن میں بھی صفائی آ جاتی ہے۔ لباس ہمیشہ کھلا رکھیں، مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، جو الاشباح والنظائر کے آخر میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 970 ہجری نے ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لباس کشادہ پہنا کرو، اس لیے کہ مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے نعت خوان ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں یا بعض خطیب ہیں، لباس بہت تنگ ہوتا ہے جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے دو مقصد ہیں، پہلا مقصد شرمگاہ کو چھپائے، دوسرا مقصد اس میں انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی ہو۔ تو اس لیے اچھا لباس پہننا، اور ممکن ہو تو انسان امامہ بھی باندھے۔ امامہ باندھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیاہ امامہ باندھا، سنن ترمذی شمائل میں روایت موجود ہے۔ تو جس طرح ایک وکیل اور ایک جج کمرہ عدالت میں تب جاتا ہے جب اپنا لباس اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، جج اپنی کرسی پر اپنے لباس کے بغیر نہیں بیٹھتا، وکیل کمرہ عدالت میں اپنے لباس کے بغیر نہیں جاتا، کوئی فوجی کوئی پولیس والا لباس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسکول کا طالب علم جب تک وردی پہن کر نہ آئے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے وہ لباس کیوں نہیں پہنا؟ ہمارا بھی ایک لباس ہے، وہ لباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جیسا یہ لباس ہوگا اس کا ایک اچھا اثر ہوگا سامعین پر۔ تو کوشش ہو انسان صاف ستھرا لباس پہنے، ممکن ہو امامہ باندھے، اور نہ ہو تو انسان صاف ٹوپی کا استعمال رکھے۔ نمبر 5، موضوع کا انتخاب کرنا۔ موضوع کا انتخاب کرنا عموماً دیکھنے میں آتا ہے موضوع کا انتخاب نہیں ہوتا، اور خطیب بیان کے لیے اب ممبر پر بیٹھ گیا، کبھی ایک بات کبھی دوسری کبھی تیسری، بات سے بات نکال کر وقت تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سامعین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس کے لیے خوب تیاری کریں گے، آپ کا مجمع آپ کے آنے سے پہلے موجود ہوگا۔ آج تو ہم انتظار کرتے ہیں جب خطبے کا وقت ہوتا ہے تب مسجد بھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے پہلے چند سفید ریش بوڑھے تو ہوتے ہیں دائیں بائیں کناروں پر جو غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، باقی سامنے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب موضوع کا انتخاب ہوگا، بیان کے لیے تیاری کی ہوگی، تو انشاءاللہ سامعین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، انہیں بھی فائدہ ہوگا، اس سے بڑھ کر خطیب کو خود فائدہ ہوگا۔ نمبر 6، آیات اور احادیث کا انتخاب کرنا۔ جب انسان موضوع کا انتخاب کر دے پھر اس کے مطابق قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کریں اور احادیث مبارکہ کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العزت نے تاثیر وحی کے الفاظ میں رکھی، میری اور آپ کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہے، نصوص میں تاثیر ہے، اور کوشش کریں نصوص کے عربی الفاظ پڑھیں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے آیت کا صرف مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا صرف مفہوم بیان کیا جاتا ہے، عربی کے الفاظ نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر نبوت کے جوامع الکلم الفاظ میں رکھی ہیں وہ ہمارے ترجمے اور مفہوم میں وہ تاثیر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفہوم بیان کرنا غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں مفہوم بیان کرنے سے پہلے وحی کے الفاظ بیان کیے جائیں۔ تو یہ وحی کے الفاظ ہی تو تھے، قرآن کی تاثیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ایمان لے کر آ رہا ہے، جنات کی پوری جماعت قرآن کریم سن کر مسلمان ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون تفسیر قرطبی میں ان اللہ یأمر بالعدل صرف ایک آیت کو سن کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ما جاء فی تفسیر سورۃ طور کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک سورت سنتے ہیں، سورۃ طور، مغرب کی نماز میں فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ تو تاثیر نبوت کے الفاظ میں ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات، 8 سال لگانے کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں ہمارا علم حدیث انما الاعمال بالنیات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حدیث سناؤ، انما الاعمال بالنیات، بھئی اشعار سناؤ، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ نہ اشعار آتے ہیں نہ ہمیں احادیث یاد ہیں۔
اس لیے ہماری گفتگو میں تاثیر نہیں. حضرات محدثین کو 5-5 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ احادیث کے حافظ. امام ابو داؤد سجستانی 5 لاکھ احادیث کے حافظ. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ. امام احمد ابن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. ہمیں تو 50 حدیثیں بھی یاد نہیں. اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ قرآنی آیات اور احادیث کا انتخاب کیا جائے. اب اس کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہو. نمبر 1 احادیث مبارکہ ہیں تو انہیں درست اعراب کے ساتھ پڑھا جائے. دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی تو قرآنی آیت میں غلطی کر لیتے ہیں اور بعض حدیث کے اعراب میں غلطی کر دیتے ہیں. اس لیے جب بھی قرآنی آیت پڑھی جائے اسے تجوید کے ساتھ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے اعراب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھا جائے. اسی طرح حدیث کے عربی اعراب کی بھی وضاحت کی جائے اور اس کی رعایت رکھی جائے, کوئی غلطی نہ ہو. نمبر 2 صحیح ترجمہ کیا جائے. آج دیکھنے میں آتا ہے 8 سال لگانے کے بعد بھی ہم قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یا حدیث مبارکہ کا جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی. اس لیے جب بیان کے لیے آئیں تو جس آیت کو آپ نے موضوع بنایا اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں, لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں, بامحاورہ بھی دیکھ لیں اور پھر اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں کریں. تیسری چیز اس کے تحت ہے وہ آیت اور حدیث کی تشریح. جب آیت اور حدیث کا آپ نے انتخاب کیا تو اس میں 3 کام کرنے. نمبر 1 اعراب کی درستگی, نمبر 2 ترجمے کی درستگی اور نمبر 3 اس کی وضاحت. کہ وضاحت اسی طرح کی جائے جس طرح کے حضرات سلف نے اس کی وضاحت کی. دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار. جو اپنی رائے سے بات کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نمبر 7 واقعات اور مشاہدات کا تذکرہ کیا جائے. واقعات اور مشاہدات بیان میں تاثیر تب آتی ہے جب انسان کے بیان میں واقعات موجود ہوں. عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی آیات اور احادیث کا انتخاب تو کرتے ہیں لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام, حضرات صحابہ کرام اور سلف کے واقعات نہیں عرض کرتے, تو اس وجہ سے سامعین کو بات سمجھ نہیں آتی. قرآن کریم اور حدیث کا انداز یہ ہے کہ اس میں واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں 28 مقامات پر آئے. حالانکہ واقعہ ایک ہی ہیں, واقعے کا مضمون مفہوم ایک ہی ہے, لیکن الفاظ کے فرق کے اعتبار سے اس میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو بہت اعجاز ہے. بلاغت کے تو اس میں بڑے اہم نکات ہیں لیکن مضمون کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مضمون ایک ہی ہے. تو اب اللہ بار بار کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ بات سمجھ آ جائے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. حضرت خضر کا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرماتے اور خود اجازت دیتے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیثوا بنی اسرائیل ولا حرج. تم بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو, اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں. اب واقعات ہمیں کن کتابوں سے ملیں گے؟ اگر واقعات پڑھنے ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تو قصص الانبیاء, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری, حضرت کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے مکمل واقعات ہیں. اور اگر اردو زبان میں پڑھنا ہو تو قصص القرآن, حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفصیل کے ساتھ قرآنی واقعات کو بیان کیا. اور اگر واقعات حضرات صحابہ اکرام کے پڑھنے ہیں, علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 630 ہجری کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اسد اسد کی جمع ہے, اس کا معنی شیر, غابہ کا معنی جنگل, جنگل کے شیروں کی کہانی, یعنی صحابہ اکرام کے حالات پر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا اور واقعات بھی ذکر کیے. اور اگر اس کا اردو ترجمہ پڑھنا چاہیں تو امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے. پوری کتاب کا ترجمہ 3 جلدوں میں طبع ہے. تو صحابہ کے واقعات ایک کس کتاب میں ملیں گے؟ نمبر 2 حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ.
अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इसमें 12,700 सहाबा इकराम के हालात मौजूद हैं, उन्हीं के ज़िम्न में उनकी रिवायात और वाक़यात का भी तज़किरा है। और अगर ताबीन तबा ताबीन के वाक़यात पढ़ने हों तो इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 430 हिजरी की हिलियतुल औलिया ये किताब 12 जिल्दों में तबा है, और इसमें इन्होंने बिस्सनद सहाबा ताबीन और तबा ताबीन के वाक़यात बयान किए हैं। इस किताब का उर्दू ज़बान में भी तर्जुमा दारुल इशाअत से तबा है, हिलियतुल औलिया। और इसी किताब का इख्तिसार किया है अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी ने सिफ़तुस्सफ़वा 4 जिल्दों में ये किताब तबा है। इसमें उन्होंने इन तमाम वाक़यात को ज़िक्र किया जैसे इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी ने लिखा, और मज़ीद वाक़यात का इजाफ़ा भी किया। तो इन किताबों से आपको वाक़यात मिलेंगे। और अगर आपने मुहद्दिसीन के वाक़यात पढ़ने हैं तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ 3 जिल्दों में ये किताब तबा है। इस किताब में उन्होंने तमाम मुहद्दिसीन के वाक़यात ज़िक्र किए हैं। और अगर शवाफ़े के वाक़यात पढ़ने हैं तो अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 771 हिजरी की तबक़ात शाफ़िय्यतुल कुबरा, इसमें शवाफ़े के वाक़यात हैं। और अगर मालिकिया के पढ़ने हो तो तरतीबुल मदारिक क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी की तरतीबुल मदारिक। और अगर उलमाए अहनाफ के हालात और वाक़यात का मुताला करना हो तो उसमें अल्लामा अब्दुल क़ादिर क़रशी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-जवाहिरुल मुज़िय्या फ़ी तबक़ातिल हनफ़िय्या, अल-जवाहिरुल मुज़िय्या फ़ी तबक़ातिल हनफ़िय्या। और अगर हनाबिला के हालात व वाक़यात हों तो तबक़ातुल हनाबिला, और अल्लामा इब्न रजब हम्बली का ज़ेल है ज़ैल तबक़ातिल हनाबिला। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, जिस कदर वाक़यात आपके ज़्यादा होंगे सामीन को आपकी बात समझ आएगी। उमूमन आज मजमे में उकताहट क्यों होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम वाक़यात का तज़किरा नहीं करते तो मजमा उकता जाता है। वाक़या एक ऐसी चीज़ है, अवाम हो ख़वास हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, मर्द हो औरत हो, हर एक की इसमें दिलचस्पी होती है और ये हर एक को समझ आता है। फिर वाक़े से इंसान नतीजा ख़ुद अख़ज़ कर लेता है और वाक़या याद भी रहता है। अगर आपने लफ़ाज़ी के साथ तकरीर कर दी, मजमा तो कहेगा बहुत अच्छी तकरीर हुई, लेकिन उठने के बाद उससे कहो कि हज़रत की कोई बात बयान कर दो तो शायद वो बयान नहीं कर सके। वाक़या होगा तो वो आगे बयान भी करेंगे, सुनाएंगे भी, और इसका फ़ायदा मुतअद्दी होगा। तो बहरहाल वाक़यात और मुशाहदात का तज़किरा हो। इस ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िमन में 3 किताबें हैं। सल्फ़ सालिहीन के ईमान अफ़रोज़ वाक़यात, नंबर 2 ख़वातीन इस्लाम के ईमान अफ़रोज़ वाक़यात, और नंबर 3 उलमाए सलफ़ का शौक़ इल्म। तो इन तीनों के अंदर इसी किस्म के वाक़यात हैं, हर उन्वान पर बाहवाला है। तो जिस उन्वान पर बात करनी हो, नमाज, तिलावत, रोज़ा, ज़कात, हज, इताअत, इत्तिबाए रसूल, तो उसे वो वाक़यात मिल जाएंगे। वाक़े की मिसाल एक रबड़ है, जितना खींचना चाहो आदमी उसको खींच लेता। तो वाक़े को जितना आदमी तफसील से बयान करना चाहे कर सकता है। तो बात भी लंबी रहती है, गुफ्तगू में भी असर रहता है, मजमे को भी फ़ायदा होता है। वाक़यात के साथ मैंने एक लफ्ज़ लाया मुशाहदात, कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मुशाहदा देखा हो या अपने असातिज़ा इकराम या बुज़ुर्गों से सुना हो, मसलन आप बात कर रहे हैं वालिदैन की नाफरमानी पर और आपके सामने कोई वाक़या ऐसा आया जिसने नाफरमानी की, अल्लाह ने दुनिया में सज़ा दी, या अपने असातिज़ा से सुना या किसी किताब में मुताला कर दिया, तो वो भी सुनाया जाए, उसका भी बड़ा असर होता है। नंबर 8, आगाज़ और इख्तिताम की रियायत रखी जाए। आगाज़ और इख्तिताम, आगाज़ का मतलब ये है कि जब इंसान अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करे, पहले मसनून खुतबा पढ़े, उसके बाद धीमे अंदाज में बात को शुरू करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात को तूल देता रहे। देखने में आता है बसा औक़ात बात साथी इब्तिदा ही से जज्बात में बात शुरू कर देते हैं, उससे गुफ्तगू में तासीर नहीं रहती। इसी तरह इख्तिताम का तरीक़ा ये है कि जिस उन्वान पर बात की है, आखिर में फिर उसका पूरा खुलासा बयान करके बात और मौजू को समेट कर अपने मौजू को ख़त्म किया जाए। उमूमन देखने में आता है जज्बात में बात करते करते एकदम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
تو معلوم ہی نہیں ہوا حضرت کس عنوان پہ بات کر رہے تھے، کہاں تک بات رکھی اور کس بات کو بیان کیا۔ اس لیے اختتام پہ پورے موضوع کا خلاصہ اور پوری تقریر کا خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ نمبر 9، بغیر مطالعے کے کبھی تقریر نہ کریں۔ بغیر مطالعے کے کبھی تقریر نہ کریں، یعنی مطالعے کا اہتمام ہو۔ اگر آپ نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، آپ 4 گھنٹے اس کے لیے تیاری کریں، پھر آپ کی گفتگو میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جمعے کا دن ہے بھائی، چھٹی کا دن ہے، حضرت پورا ہفتہ مطالعہ کرتے رہے، اب حضرت 11 بجے اٹھتے ہیں، پھر اخبار جنگ دیکھا، امت دیکھا، بچوں کا اسلام دیکھا، اپنا واٹس ایپ چیک کیا اور پھر ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب لازمی بات ہے وہ دائیں بائیں کی گفتگو ہی کرے گا، پھر وہ انہی سے واقعات سنائے گا۔ اب ایک عالم بیان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرے واٹس ایپ پہ یہ حدیث آئی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے حوالہ ہوتا تھا بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اب حوالہ ہوتا ہے امت میں آیا، بچوں کے اسلام میں آیا اور واٹس ایپ پہ آیا۔ یہ حوالے نہیں ہیں، بات کو کریں مضبوط استناد کے ساتھ، مضبوط دلیل اور تیاری کے ساتھ۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ دیکھیں 4 چیزیں ہیں، چاروں کے شروع میں تا ہے: تقریر، تدریس، تصنیف، تحریر، اور چاروں کا تعلق مطالعے کی وسعت کے ساتھ۔ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تقریر اچھی ہوگی۔ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تدریس سے طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تصنیف تحقیقی ہوگی۔ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تحریر اچھی ہوگی۔ اس لیے سب کے پیچھے بنیاد مطالعہ ہے۔ جب مطالعہ ہی نہیں ہے تو انسان کیا بیان کرے گا؟ اس لیے مطالعے کو اپنی وسعت دیں۔ حضرات سلف کتنی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری، انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر کتاب لکھی، آپ سید الخاطر کے نام سے۔ اس میں لکھا انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 20,000 کتابوں کا مطالعہ علامہ ابن جوزی فرما رہے میں نے طالب علمی کے دور میں کیا۔ میں نے اور آپ نے شاید 20 کتابیں بھی نہیں مطالعہ کی، اور وہ 20,000 کتابیں پڑھ کے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1239 ہجری، حضرت فرماتے میں نے طالب علمی کے دور میں اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کر لیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1225 ہجری، حضرت فرماتے میں نے طالب علمی کے دور میں 350 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نقش دوام میں مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب نے واقعہ لکھا، ایک دن امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ گزر رہے تھے تو کمرے میں دیکھا مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دن میں کتنے صفحات پڑھتے ہو؟ فرمایا حضرت کبھی 15 کبھی 20 صفحات پڑھ لیتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا گئے، فرمایا میں نے طالب علمی کے دور میں 20 دنوں میں فتح الباری کی 14 جلدوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب ایک ایک جلد 400 450 صفحات پر مشتمل ہے، تبھی اللہ رب العزت نے شاہ صاحب کو یہ مقام دیا کہ آج کوئی بھی درس حدیث ہو، جب تک شاہ صاحب کی تحقیقات کا اور علوم کا تذکرہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ درس مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بنیادی بات کیا نظر آئی؟ وسعت مطالعہ۔ اس لیے میری ایک گزارش تھی، مطالعے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ نمبر 10، تحمل مزاجی۔ ایک اچھا خطیب وہ ہوگا جس کی زندگی میں تحمل مزاجی اور برداشت ہوگی، کہ اگر سامعین میں سے کوئی آدمی کوئی بات کہہ دے، کوئی جملہ کہہ دے، کوئی پرچی لکھ دے تو فوراً وہ غصے میں نہ آئے، آپے سے باہر نہ ہو، برداشت کرے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے، ارواح ثلاثہ میں واقعہ ہے، دوران بیان ایک شخص کھڑا ہو گیا اور حضرت سے کہنے لگا معاذ اللہ آپ تو حرامی ہیں، حرام زادے ہیں، یعنی معاذ اللہ آپ زنا سے پیدا ہوئے۔ حضرت نے بات سنی اور فوراً کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی موجود ہیں، فلاں فلاں آدمی میرے والدین کے نکاح کے گواہ ہیں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں بات اس نے کتنی سخت کہی اور حضرت نے جملہ کتنی محبت اور پیار سے کتنا جواب دیا ہے۔
اردو کی ایک کتاب ہے مجالس حکیم الامت، مجالس حکیم الامت میں واقعہ ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1362 ہجری، حضرت کو ایک جگہ بیان کی دعوت دی گئی۔ حضرت حکیم الامت اسٹیج پر آئے، جیسے ہی بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو مجمع میں سے کسی نے پرچی لا کر آپ کو دے دی۔ حضرت نے جب وہ پرچی کھولی تو اس پہ 4 باتیں لکھی تھی۔ نمبر 1 معاذ اللہ پہلی بات لکھی تھی اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو۔ دوسری بات لکھی تھی اشرف علی تم جاہل ہو۔ تیسری بات لکھی ہوئی تھی تم جولاہے ہو۔ اور نمبر 4 پگڑی سنبھال کر بات کرو۔ نمبر 1 کافر ہو، نمبر 2 جاہل ہو، اور نمبر 3 جولاہے ہو، اور نمبر 4 پگڑی سنبھال کر بات کرو۔ اب اگر کسی کو کوئی مہمان بلائے اور اسٹیج پر اس کو یہ پرچی تھما دے تو آج کا کوئی مولوی ہوتا کیا حالت ہوتی کہ مجھے تم نے دعوت دی اور تم مجھے مسلمان نہیں غیر مسلم سمجھتے ہو۔ حضرت نے پرچی پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا بھائی یہ کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو۔ حضرت نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اگر تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے تھے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد مجھے مسلمان سمجھو۔ اور اگر تم یہ کہو کہ اشرف علی نے دل سے نہیں پڑھا صرف زبان سے پڑھا ہے تو بھائی دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے اور شریعت ظاہر پہ چلتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 2 تم نے لکھا اشرف علی جاہل ہے، فرمایا بھائی میں تو اجہل ہوں۔ اجہل اس میں تفضیل ہے، یعنی میرے پاس تو کوئی علم نہیں، علم تو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، انسان تو جاہل پیدا ہوا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، شیئا نکرہ تحت النفی، انسان کچھ بھی نہیں جانتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو جو دیا گیا وہ تھوڑا علم، قلیل تھوڑا، اور تنوین برائے تقلیل اور تھوڑا، تو علم ہے ہی تھوڑا، پھر انسان اس پر تکبر کرے۔ تیسری بات تم جولاہے ہو۔ حضرت نے فرمایا جولاہا ہونا، موچی ہونا، درزی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو یہ دیکھتا ہے زندگی میں تقوی کتنا ہے، اللہ پیشوں کو نہیں دیکھتا۔ نمبر 4 پگڑی سنبھال کر بات کرو۔ حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی تب سنبھالوں جب میں چندہ مانگنے آیا ہوں یا رشتہ مانگنے آیا، نہ میں چندہ مانگنے آیا نہ رشتہ مانگنے آیا، پگڑی کیوں سنبھال کے بات کروں۔ فرمایا اگر تمہیں میری کسی بات سے اختلاف ہو تم مجھے پرچی لکھ دینا، میں تمہیں جواب دے دوں گا، اور اگر میرے جانے کے بعد کوئی اختلاف ہو تم مجھے خط لکھ دینا، میں تمہیں خط کا جواب دے دوں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کتنی سخت باتیں لکھی گئی اور کتنی تحمل مزاجی کے ساتھ ان کے جوابات دیے گئے، اس لیے میری ایک گزارش تھی اچھا خطیب وہ ہے جس میں تحمل مزاجی ہو۔ نمبر 11 ایک اچھا خطیب وہ ہے جس میں سنجیدگی ہو، وہ سنجیدہ ہو۔ دیکھیں سنجیدگی ایک ایسا وصف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ ساتھی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، لیکن اشج عبد القیس جب آئے تو انہوں نے غسل کیا، لباس پہنا، سواریوں کو باندھا، بڑے اطمینان سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، اللہ نے تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ جب خطیب کے مزاج میں سنجیدگی نہ ہو، ہنسی مذاق لہو لعب ہو تو مجمع پر اس کا اثر نہیں رہتا، اس لیے سنجیدہ ہو، گفتگو کم سے کم کریں، چاہے عام معاشرتی زندگی ہو یا کسی مجمع کے اندر اسے دعوت دی گئی ہو۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ اگر بات کرنا بمنزل چاندی کے ہیں تو خاموش رہنا سونا ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے، اس لیے ایسی گفتگو کریں جس کا مجمع کو فائدہ ہو، ورنہ آدمی خاموش رہے۔ زیادہ بات کرنے والے کی ہیبت باقی نہیں رہتی، خاموش رہنے والا، سنجیدہ رہنے والا، اللہ اس کی گفتگو میں ہیبت اور وقار ڈال دیتا ہے، اس کی گفتگو بڑے جچے تلے الفاظ میں ہوتی ہے، سامعین کی زندگی پر وہ نہایت اثر کرتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی مزاج میں سنجیدگی ہو۔ نمبر 12 ترتیب وار اشیاء ذکر کریں۔
ترتیب وار اشیاء ذکر کریں، یعنی اگر آپ نے کہیں بیان کرنا ہے، حدیث کا درس دینا ہے، تو آپ اپنے پاس چند باتیں پہلے نوٹ کریں، پھر بیان کے آغاز میں بتائیں آج کے درس میں 5 باتیں عرض کروں گا، میں 6 گزارشات یا 7 گزارشات بیان کروں گا۔ تو جب آپ پہلے اجمال پھر تفصیل بیان کریں گے تو یہ اوقاف النفس ہوگا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہ تھا، آپ پہلے اجمال بیان کرتے پھر تفصیل۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ پہلے آپ نے اجمال بیان کیا، آگے تفصیل بیان کی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، پہلے اجمال پھر تفصیل۔ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں آپ کے اندر ہوں گویا دنیا اور آخرت کی خوبیاں آپ کو مل گئی، پہلے اجمال پھر تفصیل۔ جب آپ ترتیب وار اشیاء بیان کریں گے سامعین میں توجہ ہوگی آنے والی بات کون سی ہے، 5ویں بات کون سی ہے، 7ویں بات کون سی ہے، تو مجمع کو بھی فائدہ ہوگا اور خود اس انسان کو بیان کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ترتیب وار اشیاء رکھیں، ہو سکے تو اپنے پاس ایک کاغذ پر ان چند چیزوں کا نوٹ رکھ کر پھر بیان شروع کریں۔ یہ درس حدیث ہے تو وہ اپنے پاس جس عنوان پہ آپ نے بات کرنی ہے اشارتاً واقعات، مشاہدات، تجربات کی طرف ایک کاغذ پہ اشارہ کر دیں، بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں یا اپنے سامنے رکھ دیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ گفتگو مربوط کرنا کمال ہے، بے ربط باتیں کرنا، بات سے بات نکال کر موضوع سے نکل جانا یہ عیب ہے۔ گفتگو کو ترتیب وائز بیان کرنا باکمال لوگوں کا یہی طریقہ ہے، وہ گفتگو کو موضوع کے ساتھ رکھتے مجمع کو فائدہ ہو کہ مجمع کچھ لے کر اٹھے، کہ کوئی ایسی باتیں سامنے آئے جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہو۔ نمبر 13، چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکت گفتگو کے مطابق ہو۔ چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکت گفتگو کے مطابق ہو، یعنی انسان جو گفتگو کر رہا ہے اپنے چہرے کو بھی اسی طرح رکھے، اپنے ہاتھوں کی حرکت بھی اسی طرح رکھے۔ اب ایک ساتھی مثلاً بیان کر رہا ہے آسمان کی بلندی کو اور وہ اشارے کر رہا ہے زمین کی طرف، یا اسی طرح ایک آدمی بیان کر رہا ہے نکاح کے موضوع پر، مجلس نکاح کی منعقد ہے اور وہاں وہ بیان کر رہا ہے موت کے موضوع پر، مجلس موت کی اس نے عنوان رکھا ہے نکاح اور خوشی کا، تو بات میں تاثیر نہیں رہتی۔ تو چہرے کے اثرات بھی اور انسانوں کے ہاتھ بھی اس طرح ہو گویا وہ چہرے سے بھی سمجھا رہے، اپنی باڈی سے بھی بات سمجھا رہے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے بھی سمجھا رہے۔ بہت زیادہ ہاتھوں کی حرکت بھی نہ ہو، اتنی حرکت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہاتھوں کو اوپر نہیں لے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہاتھ ہوتا تھا بغل سے تھوڑا اوپر جاتا اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے بات سمجھاتے تھے۔ اگر اس انداز میں گفتگو ہوگی سنت کے مطابق بھی رہے گی، لوگوں کو بات سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ نمبر 14، صحت تلفظ کا خیال رکھیں۔ صحت تلفظ کا خیال رکھیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے اردو کے الفاظ انسان کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اعراب کی غلطی ہوتی ہے، عربی کے الفاظ اصطلاحات استعمال کر رہا ہے لیکن اس میں اعراب کی غلطی ہے۔ اس لیے آدمی تلفظ کی خوب رعایت رکھے کہ لفظ کے اندر کوئی غلطی تو اس سے نہیں ہو رہی۔ اب صحت تلفظ کا کیسے پتہ چلے گا کہ میرے یہ الفاظ ٹھیک ہیں یا میرے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو وہ 4 طرح سے ہوگی۔ نمبر 1، لغت اور ادب کے ذریعے سے۔ لغت کی کتابوں کے ذریعے، ادب کی کتابوں کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس لفظ کا اعراب کیا ہے، اس لفظ کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اسے استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، اہل علم کی گفتگو سے۔ اہل علم کی جب گفتگو سنیں گے وہ اس لفظ کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، انسان اس طرح کرے۔ نمبر 3، مشہور مقررین کے بیانات سے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے معاشرے میں، دیکھا جائے کہ وہ اس لفظ کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4، اہل زمانہ اور اہل عرف سے۔ اہل زمانہ جو ہیں اور اہل عرف جو ہیں وہ اس لفظ کو کس طرح پڑھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تلفظ کی درستگی ہوگی۔ نمبر 15، نامور مقررین کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مقررین کو، خطباء کو معاشرے میں عزت دی ہے
اور جن کے بیانات لوگ زیادہ سنتے ہیں ایسے نامور مقررین کو بھی سنیں، اس سے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوں گی۔ مثلا بات کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کس طرح الفاظ استعمال کرنے ہیں، مترادفات، تشبیہات، استعارات، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ نامور مقررین کے بیانات سے ہوگا۔ لیکن جس جگہ کوئی رش ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ہوٹل پر لوگ زیادہ کھانے کے لیے جمع ہیں، ایک ہوٹل پر زیادہ چائے پینے کے لیے جمع ہے، تو کوئی کمال ہوگا کہ وہاں رش ہے۔ کسی خطیب کو لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہاں کوئی وجہ ہوتی۔ تو جب اللہ نے اس میں کمال رکھا ہے تو ہر انسان میں بعض خوبیاں ہیں، وہ کمالات انسان اپنے اندر جمع کرے، اس سے اس کی گفتگو میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 16، موقع محل کی مناسبت سے آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کریں۔ موقع محل کی مناسبت سے آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کریں۔ بعض جگہ بات کو دھیمے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور بعض باتیں اہم ہوتی ہیں کہ جن کو انسان یہ چاہتا ہے کہ فوراً دل و دماغ پر اثر انداز ہوں، انہیں ذرا سے تیز لہجے میں کہا جاتا ہے، یا بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسے تکرار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یا سامعین کو متوجہ کر کے ان سے بھی جواب طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ساتھ رکھی جائے، کہیں آواز میں اتار ہو، کبھی چڑھاؤ ہو، اس کے ذریعے سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 17، تذکیر و تانیث اور واحد جمع کی غلطی سے بچیں۔ تذکیر و تانیث اور واحد جمع کی غلطی سے بچیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن مذکر مؤنث کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یا واحد جمع کی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا، آگے میں بات عرض کروں گا۔ جب انسان فصیح لوگوں کی گفتگو سنے گا، فصیح اور بلیغ لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنی غلطیوں کا پتہ چلے گا۔ اور نمبر 2، جب اپنا بیان خود سنے گا تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، تو غلطیوں کے بارے میں علم ہوگا، پھر آنے والی مجلسوں میں انسان اس کا تدارک کر سکے گا۔ نمبر 18، آیات، احادیث اور عربی عبارات کو عربی لہجے میں پڑھیں۔ آیات، احادیث اور عربی عبارات کو عربی لہجے میں پڑھیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی پختون ساتھی ہے، اب وہ قرآن کی آیت اور حدیث اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پشتو بول رہا ہے، دوسرا کوئی بلوچ ہے وہ اس طرح بول رہا ہے جیسے بلوچی میں بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو اسی انداز میں پڑھا جائے جس انداز میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اسی کی تجوید کی رعایت رکھ کر قرآن آیات کو، احادیث کو، عربی عبارات کو آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ مجمع پر اثر ہوگا۔ نمبر 19، بے جا انکساری سے بچیں۔ بے جا انکساری سے بچیں۔ بے جا انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب بیان کرنے کے لیے آیا، اب وہ بات میں اپنے آپ کو میں احقر ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا کمتر ہوں، میں بڑا طالب علم ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں آپ نے بات کر دی، لیکن عموماً ایسے جو زبان سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں دل میں عاجزی کمی ہوتی ہے، اور جن میں عاجزی ہوتی ہیں انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو بار بار اس کا تکرار کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک آدھ جملہ ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال بے جا انکساری کا تکرار، اس سے سامعین پر اچھا اثر باقی نہیں رہتا۔ نمبر 20، خود پسندی سے اجتناب کیا جائے۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اپنا تذکرہ کرے، میں نے یہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں نے یہ لکھا، میں نے یہ پڑھا، یہ میں زیادہ نہ ہو۔ سلف کی باتیں زیادہ ذکر کی جائیں، اکابر نے کیا لکھا، دین کو اکابر نے سمجھا۔ اس لیے اگر انسان نجات چاہتا ہے، اکابر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، عقائد میں سلف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ سلف نے جو عقائد کی تشریح کی، جو احادیث کی وضاحت کی، جو تعبیرات استعمال کی، ہمیں وہی کرنی چاہیے۔ ہمارا علم ناقص، ہمارا تقوی ناقص، ہمارا مطالعہ ناقص، دور نبوت سے ہماری دوری، فہم و فراست میں ہماری کمی ہے، اس لیے اپنی آراء، اپنے شذوذ اور تفردات سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے رکھی کہ بسا اوقات انسان چند کتابوں کے مطالعہ کر لینے کے بعد اپنی تحقیقات شروع کر دیتا ہے، اس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 21، مترادف الفاظ، عمدہ تشبیہات، استعارات
अशार, कहावतें और अक़वाल ज़री का इस्तेमाल करें। मुतरादिफ अल्फाज, यानी इंसान अगर एक बात को दोबारा बयान करना चाह रहे, मुतरादिफ अल्फाज का सहारा लें। अगर वही लफ्ज़ दोबारा कहेगा तो ये तकरार है, और फसी कलाम में तकरार ऐब समझा जाता है, इसलिए मुतरादिफ अल्फाज हो। दूसरा जुमला मैंने कहा उम्दा तशबीहात, कि बात को समझाना है तो तशबीहात का सहारा लिया जाए। तशबीह के ज़रिए से, मिसाल के ज़रिए से बात समझ आती है। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा बजा मिसालों के ज़रिए बात समझाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तक़िल किताब है अल अमसाल फ़िल क़ुरानिल करीम, अल अमसाल फ़िल क़ुरानिल करीम। कुरान करीम में जो अल्लाह ने मिसालें दी हैं उनकी तशरीह की। इनकी दूसरी है अत्तिबियान फ़ी अक़सामिल क़ुरान, अत्तिबियान फ़ी अक़सामिल क़ुरान। कुरान करीम में जो अल्लाह ने कस्में खाई हैं जा बजा, ये कस्में क्यों खाई, उनकी वजूहात उन्होंने बयान की। इसलिए मैंने बात रखी उम्दा तशबीहात, इस्तिआरात का इस्तेमाल करना। कुरान करीम में भी जा बजा इस्तिआरात का, अहादीस में भी इस्तिआरात का तज़किरा है। इसी तरह कहावतें इस्तेमाल करना, अक़वाल ज़री बयान करना, इसके ज़रिए से बात के अंदर और गुफ्तगू के अंदर तासीर पैदा होती है। नंबर 22, बयान नहायत आम फहम अल्फाज में किया जाए, आम फहम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। आजकल लोग इल्मी एतबार से बड़े कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पर दीनी इस्तिलाहात से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। अंग्रेज़ी इस्तिलाहात तो फिर भी बाज़ लोग समझ जाते हैं लेकिन हमारी अरबी इस्तिलाहात नहीं समझते। अब बात साथी बयान के दौरान अब ये कहें कि इन दो चीज़ों के दरमियान निस्बत तसावी है, ये उमूम खुसूस मुतलक है, या इसमें बहुत उमुक़ पाया जाता है, तो अब सामीन को बात समझ नहीं आएगी। इसलिए आप बिल्कुल आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करें। बिल्कुल जितने अल्फाज आम फहम होंगे इतना मजमे को बात समझ आएगी। इसलिए कि आपके मुखातब 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 मुखालिफीन, नंबर 2 पढ़ा लिखा तबका जो आपका मुहिब्बीन, और नंबर 3 अवामुन्नास। तो आप ऐसी गुफ्तगू रखें कि तीनों को फ़ायदा हो। बात इतनी आम अंदाज में हो कि अवामुन्नास भी समझे, बात मुदल्लल हो तो जो अहले इल्म है उनको भी फ़ायदा हो, बात तहकीक से हो तो जो मुखालिफ है उसको एतराज़ का मौका भी नहीं मिलेगा, उसे मालूम होगा कोई साहिब इल्म बात कर रहा है। इसलिए मैंने एक बात ये अर्ज़ की है, नहायत आम फहम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, इस्तिलाहात से इज्तनाब किया जाए। नंबर 23, तकिया कलाम और बेमाना तकरार से बचें। तकिया कलाम और बेमाना तकरार से बचें। बात साथियों का एक तकिया कलाम होता है और वो हर बात के साथ अपना वो कलाम जोड़ रहे होते हैं या तकरार बार बार करते हैं, तो इतनी देर तक सामीन के कानों में नहायत उनके लिए सुनने में सकल होती है, बोझ होता है। इसलिए बहरहाल तकिए कलाम से बचा जाए। नंबर 24, हर अहम बात को बाहवाला बयान करें। हर अहम बात को बाहवाला बयान करें। आज का जो दौर है ये एक पढ़े लिखे लोगों का दौर है। आज अगर कोई बात आप सही बात करेंगे, गैर मुस्तनद करेंगे, फ़ौरन ही आप पर सवाल होगा। और अगर आप बयान कर रहे हैं तो बस ऐसा भी हो जाता है, आप इधर बात कर रहे हैं, हदीस वाक़या सुना रहे हैं, और आपके सामीन में किसी ने मोबाइल पे उसी वक्त इंटरनेट पे सर्च कर दिया, आपने जो हदीस सुनाई वाक़या मौजू, वो बयान के बाद के हज़रत आपने रिवायत सुनाई, ये देखें ये तो मौजू है, ये वाक़या तो गैर मुस्तनद है। तो आजकल तहकीक बड़ी आसान हो गई। अब वो अलग बात है कि वो तहकीक ठीक है या नहीं, लेकिन सर्च करके एक बात मालूम कर लेना बहुत सहल हो गया है। आया वो बात ठीक है या नहीं वो अलग बात है। तो इसलिए बात बाहवाला की जाए, मुस्तनद बात की जाए, ताकि किसी को एतराज़ करने का मौका न मिले। नंबर 25, वक्त की पाबंदी की जाए। जहाँ बयान का आपको वक्त मिले और आपको दावत दी जाए या कहीं जुम्मा पढ़ाएं, वक्त की पाबंदी करें। वक्त की पाबंदी का मतलब क्या है? नंबर 1, अपने वक्त से पहले तशरीफ़ लाएं। अब बयान का वक्त होता है 1 बजे और इमाम साहब 1:06 पर 7 मिनट पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। बयान का वक्त ख़त्म होना है 1:35 और वो ख़त्म हो रहा है 1:45 पर। तो जब वक्त की पाबंदी नहीं होती, मजमा मुंतशिर हो जाता है। अगर आप चाहें कि लोग आपकी बात सुने, आपके जुम्मे का मजमा बढ़े, वक्त की पाबंदी करें। जितना वक्त की पाबंदी होगी लोग आपको सुनने आएंगे। हम ये कहते हैं जी लोग आखिर में आएँ, जिसने सुनना है वो पहले से आएगा,
جو آخر میں آنے والے ہوتے ہیں وہ سننے والے نہیں ہوتے، وہ نماز پڑھنے والے صرف ہوتے ہیں۔ جس نے سننا ہوگا وہ آپ کی گفتگو سے پہلے آ کر حاضر ہوگا۔ تو بہرحال وقت کی پابندی جتنی ہو، جتنی دیر موضوع کا وقت دیا جائے اس کی رعایت رکھیں گے، مجمع کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اپنی ذات کو بھی ہوگا۔ نمبر 26، تیاری کے لیے 4 ذرائع استعمال کریں۔ بیان کی تیاری کے لیے 4 ذرائع استعمال کریں۔ نمبر 1، مطالعہ کرنا، کہ جب آپ نے کسی موضوع پر بیان کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ اس پر مطالعہ کریں۔ مثلاً آپ کا عنوان ہے سنت کی اہمیت، بدعت کی مذمت، تو آپ مطالعہ کریں سنت پر احادیث جتنی موجود ہیں، پھر شارحین نے اس کی کیا تشریح کی ہے، سلف کے کیا اقوال ہیں، پھر خطبات میں اس پر کیا مواد موجود ہے، خطبات حکیم الامت پڑھیں، خطبات حکیم الاسلام پڑھیں، ان میں کیا عنوان اس موضوع پر ہے، خطبات علی میاں ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اس عنوان پر کیا بات رکھی۔ تو مختلف آپ اکابر اہل علم کو جب پڑھیں گے بہت سارا علم اور مطالعہ سامنے آئے گا، پھر اپنی ترتیب پر اسے بیان کریں، کسی اور کی ترتیب پہ نہ چلیں، آپ اپنی ترتیب سامنے رکھ دیں، تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل مطالعہ اپنے الفاظ میں رکھیں۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے سماعت، سننا۔ اس عنوان پر اگر کسی نے بات کی ہے اس کی گفتگو سنیں۔ مثلاً آپ نے بات کرنی ہے سنت پر، آپ آج کل تو بہت آسان ہے، آدمی سرچ کر کے تلاش کر کے عنوان دیکھ سکتا ہے کہ ایسے علماء جو بات مستند کرتے ہیں ان کا بیان بھی سن لیا جائے کہ انہوں نے کن کن باتوں کو بیان کیا، تو پھر انہی باتوں کو آدمی اپنے الفاظ میں بیان کر لے۔ نمبر 3، استفسار کرنا۔ استفسار یعنی پوچھنا، ماہرین فن، محققین علماء سے پوچھ لیں میں نے اس عنوان پر بیان کرنا ہے، میں کن کتابوں کا مطالعہ کروں، مجھے مواد کن کتابوں میں ملے گا۔ بسا اوقات انسان کے سامنے وہ کتابیں نہیں ہوتی جو دوسرے ماہر فن کے سامنے ہوتی ہیں، تو فوق کل ذی علم علیم ہے، اس لیے ماہرین سے رابطے میں رہیں۔ نمبر 4، مشاہدہ۔ آپ کے اپنے مشاہدے اور تجربے میں اگر کوئی بات آئی ہو اسے بھی آپ موضوع کے اندر بیان کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 27، کسی کا نام لے کر تنقید نہ کریں۔ آپ منبر سے جب بات کر رہے ہیں ہمیشہ تنقید ہو تو کسی وصف پر ہو، شخصیت کا نام لے کر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پر کوئی بات فرماتے تو فرماتے ما بال اقوام، ان قوم والوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ آپ نے کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے اس پر تنقید نہیں کی۔ یہ تو آپ نے وصف بھی کی ہے تنقید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، لعنت ہو متشبہ لوگوں پر، یعنی جو تشبیہ کرنے والے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، تو آپ نے وصف پہ لعنت کی ہے۔ تو یا وصف پر کا تذکرہ ہو اور یا جو بات بیان کی گئی ہے اس کا تذکرہ ہو، کسی شخصیت کا نام نہ ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ سامعین میں سے ہو سکتے ہیں کسی کو ان سے عقیدت ہو اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے، ناخوشگوار واقعہ سامنے آ جائے جو امام اور خطیب کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ نمبر 28، غیر مستند روایات اور واقعات سے گریز کریں۔ غیر مستند روایات اور واقعات سے گریز کریں۔ عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل بہت سے ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں، روایتیں جو بالکل یا من گھڑت ہوتی ہیں یا ان کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے مشہور یہ واقعات سنے ہوں گے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاتون کچرا ڈالتی تھی اور آپ کے سامنے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، تو ہمیشہ آپ پہ کچرا ڈالتی، ایک دن کچرا نہ ڈالا تو آپ نے پوچھا کہ خاتون کو کیا ہوا، لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو خاتون مسلمان ہو گئی۔ اب یہ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں، غیر مستند من گھڑت بات ہے، کسی حدیث کی کتابوں میں رجال میں اس واقعے کی کوئی سند موجود نہیں۔ اس طرح یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، تو اسے پتہ چلا کہ ایک پیغمبر آیا ہے جو ہمارے آبا و اجداد کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو بوڑھی اماں نے اپنا سامان لپیٹ لیا، جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، پوچھا کہاں جانا ہے، کہا طائف، تو حضور نے اس کا سامان کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ بوڑھی اماں سارے راستے میں آپ کو برا بھلا کہتی رہی، تو حضور نے پوچھا کیوں شہر چھوڑ کر جا رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ایک پیغمبر آیا ہے اور وہ ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو پھر بہرحال قصہ مختصر جہاں پہنچنا تھا حضور پہنچ گئے۔
उस अम्मा ने पूछा तुम कौन हो? मैंने तो अरब में ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा। आपने फरमाया मैं वही हूँ जिसे तुम सारे रास्ते में बुरा भला कह रही थी। तो वो खातून फ़ौरन आपके अखलाक से मुतासिर हुई, मुसलमान हो गई। अब ये वाक़या सुनाया जाता है लेकिन ये मनगढ़ंत है, इस वाक़े की कोई सनद मौजूद नहीं है। हदीस और रिजाल की किताबों में इस वाक़े का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में राइज हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने टाट का लिबास पहना तो फ़रिश्तों को फ़ख्र में वो भी टाट का लिबास पहन कर उतर आए। ये वाक़े भी सुनाया जाता है, वाक़े गैर मुस्तनद है। इस तरह वो एक मशहूर एक रिवायत एक बड़े आलिम ने बयान की और असम्बली हाल में बयान की कि ज़िंदगी के 27 मसाइल और उनका हल, और उस पर पूरी किताब इस वक्त छप कर और मार्केट में मौजूद है, और उस पर हज़रत जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की तखरीज़ भी है। तो एक मनगढ़ंत रिवायत एक आलिम ने बयान भी कर दी, दूसरे आलिम ने उसको किताब में शाया भी कर दिया और वो पूरे माशरे में फैली हुई ये रिवायत मौजू है। इस तरह के हमारे खुतबात में मवाइज़ में मनगढ़ंत रिवायतें बहुत होती हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। मुस्तनद हदीस बयान करें, मुस्तनद वाक़यात बयान करें, फिर आपकी गुफ्तगू में तासीर ज़्यादा होगी। और इस्तीनाद होता है मेहनत के साथ। जब इंसान मेहनत करता है, मुताला करता है, असल मराजे तक पहुँचता है, फिर उसकी गुफ्तगू के अंदर तासीर होती है। हम चाहते हैं पकी पकाई चीज़ तैयार मिले, जहाँ से कोई हुआ बयान कर दिया, खुद से मेहनत नहीं करते, मसादिर असलिया और मराजे असलिया की तरफ रुजू नहीं करते, इस वजह से बाद में तहकीक नहीं रहती। तो बहरहाल मैंने ये बात एक अर्ज़ कर दी, गैर मुस्तनद वाक़यात से और अहादीस से इज्तनाब किया जाए। इस सिलसिले में अगर आपने मौजू रिवायात की पहचान पर किताबें पढ़नी है, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अल मौज़ूआत 4 जिल्दों में छपी है। गैर मुस्तनद रिवायतों पर तंज़ीह शरिया, अल्लामा इब्न अर्राक कन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की तंज़ीह शरिया, गैर मुस्तनद रिवायात ज़िक्र की हैं। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1014 हिजरी की अल मौज़ूआतुल कुबरा और अल मौज़ूआतुस सुग़रा, ये 2 किताबें हैं मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की। अल मौज़ूआतुस सुग़रा इस नाम से भी तबा है अल मसनू' बिमारिफ़त अहादीसिल मौज़ू'। तो इसमें उन्होंने तमाम वो रिवायतें जो राइज हैं, गैर मुस्तनद हैं, उनका तज़किरा किया। यह अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 902 हिजरी की किताब है मक़ासिदुल हसना फ़ी बयान कसीर मिनल अहादीस अल मुश्तहिरति अलल अलसिना, यानी वो रिवायतें जो लोगों की ज़बान पर मशहूर है, उनका हुक्म, आया वो सही है, मौजू है, गैर मुस्तनद है, उनका तज़किरा। अब देखें, इस तरह एक वाक़या सुनाया जाता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और माज़अल्लाह वो कीड़े जिस्म से नीचे गिरते थे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर उठाकर उनको रखते कि ये अल्लाह ने आपका रिज़्क़ लिखा है। ये गैर मुस्तनद बात है, मनगढ़ंत क़िस्सा है। असनल मतालिब में भी इसकी वजाहत है, अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में भी, मुहक्किकीन उलमा ने इसकी तरदीद की है। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी नहीं लगाता जिससे लोग नफ़रत करें। और ये बात कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कचरे की जगह फेंक दिया गया, गैर मुस्तनद मनगढ़ंत बात है। तो इस तरह की गैर मुस्तनद चीज़ें उमूमन बयान की जाती हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। मुस्तनद वाक़यात, मुस्तनद रिवायात बयान की जाएँ, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि इंसान मिशकातुल मसाबी से और या रियाज़ुस सालिहीन से अहादीस को बयान कर दे। और कुरान करीम की आयात की तशरीह के लिए अगर इल्मी अंदाज में देखना हो तो बयानुल कुरान, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने जो कुरान करीम को हल किया है, आयात को जोड़ा है और आयात के आखिर में जो सिफ़ात को आयत के मज़मून के साथ मिलाया है, यह आपको तब इसकी कदर आएगी जब आप तवील अरबी तफसीरें पढ़ने के बाद बयानुल कुरान को पढ़ेंगे। बयानुल कुरान वाक़ई कुरान की वजाहत है। हज़रत फरमाते थे ये 300 तफसीरों का निचोड़ है, इसलिए जो आदमी इसको समझ के पढ़ ले उसे कुरान करीम समझ आ जाता है। अरबी में तफसीर मदारिक, उर्दू में बयानुल कुरान, कुरान करीम के फ़हम के लिए दोनों चीज़ें। और अगर कुरान करीम में उम्क़ हासिल करना है और तमाम चीज़ें यकजा पढ़नी है, सर्फ़, नहवा, मंतिक, बलागत, फ़लसफ़ा, हदीस, फ़िक़्ह, तो रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तमाम चीज़ों को उन्होंने यकजा कर दिया। और अगर कुरान की बलागत देखनी हो, अत-तहरीर व तनवीर अल्लामा इब्न आशूर रहमतुल्लाह अलैह, या तफसीर अबू सऊद इमाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह। और अगर फ़िक़ही एतबार से पढ़ना हो, हर आयत से कितने मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं, कितनी बातें मालूम हो रही हैं तरतीब वार, तो तफसीर क़ुरतुबी, तफसीर क़ुरतुबी का अंदाज़ ये है, तरतीब वार तमाम अशिया का ज़िक्र करते हैं। नंबर 29, नुसूस और वाक़यात से नताइज अख़ज़ करके मुआशरे पर तत्बीक दें। नुसूस और वाक़यात से
نتائج اخذ کر کے معاشرے پر تطبیق دیں، یعنی آپ جو روایت سنائیں، جو واقعہ آپ بیان کریں، پھر اس کا نتیجہ نکالیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اور پھر اس سبق کو بیان کر کے اپنے معاشرے پر فٹ کریں۔ ہم واقعہ سنا دیتے ہیں، روایت سنا دیتے ہیں، لیکن روایت کی تطبیق نہیں کرتے۔ مثلاً اب حدیث میں ممانعت لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اب بتایا جائے آج معاشرے میں وعدے کی خلاف ورزی کس کس طرح کی جاتی ہے، معاشرے میں خیانت کس کس طرح کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح جب آپ کوئی بات کریں اور معاشرے کے اندر وہ جو برائی پھیلی ہوئی ہو اس کا تذکرہ بھی کر دیں تو اس سے بات سمجھنا عوام کو آسان ہوگی۔ نمبر 30، فحش گفتگو اور بیہودہ مذاق سے بچیں۔ فحش گفتگو اور بیہودہ مذاق سے بچیں۔ دیکھیں اگر بات طویل ہو، درمیان میں اگر کوئی علمی لطیفہ سنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فحش مذاق کر دینا، اس طرح کے لطائف سنا دینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، جب انہیں یہ حکم ہوا نا کہ بقرہ کو ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق کرنا جاہلوں کا کام، خوش طبی کے لیے کوئی بات کر دینا لیکن وہ بھی حق ہو، وہ تو سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی فرماتے تھے لیکن وہ بھی گفتگو حق ہوتی تھی، آپ کی خوش طبی میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، تو خوش طبی کے لیے کوئی واقعہ عرض کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال بیہودہ مذاق سے بچا جائے، اس سے انسان کی گفتگو کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ سلف میں کیسی گفتگو اور مذاق ہوتا تھا، علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے تفسیر کشاف لکھ رہے ہیں، علامہ عمر نصفی ان کے پاس آئے، علامہ عمر نصفی کا انتقال 537 میں ہے، جار اللہ زمخشری کا 538 ہجری میں ہے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، علامہ جار اللہ زمخشری نے پوچھا آگے سے من انتا، کون ہو؟ علامہ عمر نصفی نے کہا عمر، انہوں نے آگے سے کہا انصرف، یعنی چلے جاؤ۔ آگے سے علامہ عمر نصفی نے کہا عمر لا ینصرف، یعنی عمر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف۔ علامہ زمخشری نے کہا اذا نکر صرف، جب غیر منصرف کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، لہٰذا انصرف، چلے جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں بھی مذاق ہو رہا ہے لیکن وہ ایک علمی گفتگو ہوتی تھی، ان کی آپس کی گفتگو بھی علمی گفتگو ہوتی تھی، اس سے باہر نہیں آتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام کسائی سے فرمایا، یہ واقعہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کتاب الصلاۃ باب سجود السہو میں ذکر کیا۔ امام کسائی امام محمد کے بھانجے ہیں، فرمایا آپ نے ساری زندگی لگا دی علم نحو پر، فقہ کا علم نہیں حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کرو۔ امام کسائی نے کہا حضرت میں نے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو فقہ کے مسائل کے جوابات نحو کی روشنی میں دوں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، مسئلہ فقہ کا جواب نحو کی روشنی میں، کہا حضرت پوچھو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اگر کسی پر سجدہ سہو لازم ہو جائے، پھر دوبارہ غلطی ہو کر دوبارہ پھر سجدہ سہو ہو تو وہ نماز میں کتنے سجدہ سہو کرے گا؟ امام کسائی نے کہا ایک کرے گا۔ تو امام محمد نے پوچھا آپ نے کس علم کی بنیاد پر اس کا یہ جواب دیا، کس اصول کی روشنی میں؟ انہوں نے کہا المصغر لا یصغر، جس چیز کی ایک مرتبہ تصغیر آ جائے اس کی دوبارہ تصغیر نہیں آتی، تو لہٰذا ایک مرتبہ سجدہ سہو ہوگا دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ایک جملہ کہا من احکم علما فذلک یہدیہ الی سائر العلوم، جو انسان ایک علم میں پختگی حاصل کر دے وہ تمام علوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے ایک علم کو پختہ حاصل کیے، تمام علوم میں رہنمائی ہو گئی۔ تو 30ویں بات میں نے عرض کی ہے بیہودہ مذاق سے بچا جائے۔ نمبر 31، کسی کی نقل نہ اتارے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی کسی مشہور خطیب، مشہور مقرر اور واعظ کو سن کر اسی انداز میں ہو بہو بیان کرنے لگتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطرتی صلاحیت دی ہے، آپ اپنی فطرتی صلاحیت میں گفتگو کریں، مواد ضرور لیں، اہل علم کو ضرور سنیں، لیکن نقالی نہ کریں۔ جب انسان نقل کرتا ہے تو وہ جو اس کے اپنا فطرتی انداز ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور نقل کرنے والا معاشرے میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا۔
وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا اور جلدی ہی وہ معروف اور مشہور ہو جاتا ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ فلاں کی نقل کر رہا ہے۔ آپ اپنا انداز ایسا رکھیں کہ بعد میں آنے والے لوگ آپ کی نقل کریں۔ خطیب وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس میں تخلیقی صفات ہوتی ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے، اپنا عنوان تیار کرتا ہے، اپنا موضوع تیار کرتا ہے، اس کی گفتگو کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بات کرنے اور سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ بعد والوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ تو ہم اس طرح اپنی تیاری اور بات کریں کہ بعد والے ہماری اس طریقے پہ چلیں، نہ یہ کہ دوسرے کی نقل ہو۔ نمبر 32، اپنا بیان ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں۔ اپنا بیان ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں۔ انسان اپنی جتنی اصلاح خود کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی اور ساتھی اگر کہیں آپ کے بیان میں آپ سے یہ غلطی ہوئی، یہ تسامح ہوا، تو ایک طبی بات ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، میرے عیوب بیان کر رہا ہے، اور کوئی تعریف کرے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے، زبان ایک دی، مطلب یہ سنو زیادہ بولو کم، اور ہم الٹا چلتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں سنتے کم۔ تین ساتھی کھڑے ہوں گے، تینوں بول رہے ہوں گے، کوئی دوسرے کی بات سنے گا نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے اپنی گفتگو خود بھی سنیں، پھر ہمیں خود معلوم ہوگا کس جگہ رکنا تھا میں نہیں رکا، کہاں تذکیر و تانیث کی میں نے غلطی کی ہے، یہ ساری غلطیوں کا احساس ہوگا۔ نمبر 33، لہجے کی سختی سے اور تنزیہ انداز سے گریز کریں۔ لہجے کی سختی سے اور تنزیہ انداز سے گریز کریں۔ آپ کوشش کریں اپنی گفتگو نرمی کے ساتھ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اس لیے تنزیہ انداز نہ ہو، پیار اور محبت کے ساتھ میٹھے انداز میں گفتگو کریں گے، انشاءاللہ سامعین پر بات اثر کرے گی۔ نمبر 34، موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کریں۔ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کریں، اس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کے سامنے سامعین کون ہیں۔ سامعین اگر علماء ہیں اور طلبہ اکرام ہیں، ان کے سامنے آپ علمی گفتگو رکھیں۔ عوام الناس ہیں، آپ عام فہم انداز میں بات کریں۔ اور اگر آپ کسی شادی کی تقریب میں ہیں، نکاح کے عنوان پہ بات رکھیں۔ کسی جنازے میں حاضر ہوئے، موت کے عنوان سے بات رکھیں۔ یعنی موقع محل کی مناسبت کو، وقت کی رعایت کو، جتنا وقت دیا گیا ہے اس کے مطابق جب گفتگو ہوتی ہے وہ پراثر ہوتی ہے۔ نمبر 35، یہ سب سے آخری دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 35ویں بات یہ ہے، بیان کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ جہاں بیان کرنے کے لیے آپ کو جانا ہو، آپ پہلے آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے بیان کرنا آتا نہیں ہے، نہ میرا علم اتنا ہے، یا اللہ میری زبان سے وہ کہلوا دے جس کا مجمع کو فائدہ ہو، میری زبان پہ وہ باتیں جاری کر دے کہ سامعین اس سے زیادہ مستفید ہو، انہیں رہنمائی ملے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ کی زندگی میں تقوی اور خشیت ہوگی، اتنی آپ کی بات میں تاثیر ہوگی۔ آپ کی بات میں تاثیر آپ کے لباس سے، آپ کی وضاحت اور صرف گفتگو سے نہیں ہوگی، آپ کے تقوی سے ہوگی۔ دیکھیں، بات جب دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے۔ جن کی گفتگو سے انسان بور ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ جن کی زندگی میں عمل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے وہ بات کرتا رہے اور میں سنتا رہوں، وہ بات کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ زندگی میں عمل ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ آپ کی گفتگو میں تاثیر رکھے گا۔ اور اگر آپ کی تنہائی اور آپ کی مجلس یکساں نہ ہو، تنہائی کی زندگی الگ ہو معاذ اللہ، مجلس کی زندگی میں تو انسان بظاہر متقی ہو، تنہائی کی زندگی کے اندر اگر انٹرنیٹ فیس بک کا غلط استعمال ہو، کبھی گفتگو میں تاثیر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں بعض لوگ بات کرنے آتے ہیں، کوئی زیادہ وسیع علم نہیں ہوتا، پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سامعین کے دل و دماغ پر اثر کر دیتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف مسجع مقفع کلام ہوتا ہے لیکن سامعین ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، اور دلوں کو اللہ تب پلٹتا ہے جب رب العالمین سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت سامعین کے دل و دماغ پر آپ کی گفتگو کا اثر کریں گے۔ اس لیے 35ویں اور آخری اہم بات یہ تھی، جب بھی ممکن ہو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگیں، پھر آپ بیان کے لیے بیٹھیں۔ انشاءاللہ امید ہے
کہ سامعین کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے